لوگ دنیا دار ہوں تو رشتے ڈھونڈتے ہیں کیسے؟ دنیا داری. پاکستان میں جو لوگ سیاستدان ہیں تو وہ کہاں نکاح کرتے ہیں؟ سیاستدان ہوتے ہیں. جو لوگ بیوروکریٹس ہیں، گریڈ 20 والا گریڈ 19 والے کے گھر بھی اپنے بیٹی کی شادی نہیں کرواتا. وہ کہتے ہیں اسٹیٹ سے نہ 21 والا اس کو نہیں دیتا. صحیح 20 والا سے کرتا رہتا ہے. بلکہ ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں 20 والی کی بیوی وہ 19 اسکیل والی، حالانکہ $200-400 کا فرق ہو، $400 کا نہیں، $200-400 روپیہ کا، لیکن کہتے اسٹیٹس سے نیچے ہمارا اسٹیٹس کے لوگ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انسانی فطرت کہ نہیں ہے. انسان شادی کرتا ہے 4 مرغوبات میں سے ایک کی وجہ سے یا 2 یا 3 کی وجہ سے. حدیث میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، نکاح کی جاتی کسی خاتون سے 4 چیزوں کی وجہ سے. لمالہا، مال بہت سارا ہے اس کے پاس. وہ جمالہا، خوبصورت بڑی. وہ حسبہا، اسٹیٹس والے ہیں. حسب کا معنی اس کے ابو وہ 22 کے سیکٹری ریٹائر ہو چکے ہیں، اور اس کے جو بڑے بھائی ہیں وہ 20 میں سیکٹری ہیں. جو دوسرا بھائی ہے وہ کنسٹرکشن میں ہے. یا سبحان اللہ، جانتا ہے فار ایگزامپل. لیکن آپ والا کنسٹرکشن نہیں کہ سرتا پاس سیمنٹ میں ڈھکا ہوا ہے. صحیح، وہ کنسٹرکشن کے پاکستانی کنٹریکٹر کی بات کرتے ہیں. صحیح نا سجا؟ ہاں کیا بلڈر. چوتھی بات ولدینہا، کوئی نکاح کرتا ہے بہت کم ہی بیوقوف ہوتے ہیں جو دینداری کی وجہ سے کرتے ہیں. لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں. حضور نے فرمایا فس پر بذات الدین، ساری بات یہ تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کر دے، آپ دیندار عورت کو ترجیح دیں. اس کو دیندار، کیونکہ اگر آپ کی بیوی آپ سے زیادہ مالدار ہو تو شوہر تو خلاف نہیں ہوگی، تو بلی اس نے ماری ہوگی. یہ اچھی بات ہے کہ پھر بلی اس نے ماری ہوگی. صحیح، پھر آپ نے برتن مانجنے ہیں اور پھر آپ نے روٹی بھی پکانے ہیں. یہ محترمہ آپ کی طبیعت کون سی چیز چاہتی ہے؟ پھر آپ کی جو حالت ہوگی یا سبحان اللہ، پانی سے ٹھنڈے پانی سے تڑکا کس چیز کا لگا دوں، آلیو آئل کا یا وہ کیا کہتے ہیں ویجیٹیبل. ہاں، خبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں وہ خبیث مردوں کے مناسب ہوتی ہیں. والخبیثون، اور خبیث مرد للخبیثات، خبیث عورتوں کے مناسب ہوتی ہیں. والطیبات، پاک باز عورتیں للطیبین، پاک باز مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور پاک باز مرد وہ پاک باز عورتوں کے لیے. اولئک، یہی لوگ مبرؤون مما یقولون، یہ لا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک باز اور حضرت عائشہ بھی پاک باز. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی لوگ پھر ایسے ان کو کوئی اطلاع نہیں اس بات کی جو لوگ بکواس کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں اس بات. مبرہ کا اس معنی کہ اس چیز سے بالکل لا تعلق. اولئک مبرؤون، یہ بالکل پاک و صاف کیے گئے ہیں. مما یقولون، اس بات اور الزامات سے جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ، انہی کے لیے اللہ کے نزدیک مغفرت ہے. ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار والله خير حافظا وارحم الراحمين. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 27. کام جو آداب معاشرت سے متعلق ہیں تاکہ معاشرہ بد اخلاقی سے محفوظ رہے. معاشرہ بد اخلاقی سے محفوظ رہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آپ داخل نہ ہو بیوتا گھروں کے اندر، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، حتی تستانسوا مگر بعد ازاں کہ آپ اجازت لے لیں. کسی اور کے گھر جانا ہے تو اجازت سے اندر جائے، بغیر اجازت کے ٹریس پاسنگ از پروہیبٹڈ.
لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آپ داخل نہ ہو گھروں کے اندر غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستانسوا، مگر بعد ازاں کہ آپ لوگ اجازت لیں، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کے دیں آپ علی اہلہا، گھر کے باسیوں کو، جس گھر میں آپ داخل ہوں تو سلام کر دو، السلام علیکم۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ آپ لوگوں کو ہوش آئے۔ آپ لوگوں کی یہ بے ہوشی کی بات ہے، کسی اور کے گھر جانا یہ ہوش مندوں کی بات نہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ آپ کے ہوش ٹھکانے پڑ جائیں، یعنی تاکہ آپ بابرکت لوگ بنیں۔ ہاں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر آپ نے نہیں پایا ان گھروں کے اندر احدًا کسی کو بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو پھر آپ داخل نہ ہو اس کے اندر، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، مگر بعد ازاں کہ اجازت دے دی جائے آپ لوگوں کو، وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر کہا جائے آپ سے، ارجعوا، واپس لوٹ کے جاؤ، ارجعوا، واپس لوٹ کے جاؤ، اجازت نہیں دی، فارجعوا، تو واپس لوٹ کے جاؤ، ہوا ازکی لکم، یہ عقل مندی کی بات، ہوا ازکی لکم، ایک آدمی آپ کو گھر آنے کی اجازت نہ دے اور آپ بزور داخل ہوں، یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ ہوا ازکی لکم، یہ آپ کے لیے زیادہ عقل مندی کی بات ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ اس کام پر جو آپ کرتے علم رکھنے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، نہیں ہے آپ پر کوئی وبال اور گناہ، ان تدخلوا بیوتا، کہ آپ داخل ہو ان جگہوں میں، یہاں بیوتن کا معنی جگہیں، ان جگہوں میں غیر مسکونۃ، جس میں کوئی نہ رہ رہا ہو۔ اب اگر کوئی نہ رہ رہا ہو، پراپرٹی کسی اور کی ہو، پھر بھی آپ نے پرائیویٹ پراپرٹی میں نہیں جانا، اس لیے پیچھے اللہ نے دوسری کنڈیشن ذکر کر دی کہ فیہا متاع لکم، جس میں عمومی نفع ہو آپ لوگوں کے لیے، تو مینس کہ وہ جگہ جو پبلک پلیسز کہلاتی ہیں، وہ جگہ جو پبلک پلیسز کہلاتی ہیں، تو پبلک پلیسز میں آپ بغیر اجازت کے چلے جائیں۔ اب رات میں جا کر تو آپ نے کوئی اجازت نہیں لے گی، دیٹ از پبلک پلیس۔ ہاں، لانگ ڈرگ میں آپ نے کوئی اجازت نہیں لے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لانگ ڈرگ اور رات وغیرہ میں وانز اور سیوان، تو یہ کہتے ہیں کہ وانز اور سیوان میں اس طرح جائے گا حملہ کرنے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے آپ لوگوں پر کوئی وبال، ان تدخلوا بیوتا، کہ آپ داخل ہو ایسی جگہوں پر، ایسے آبادیوں میں، غیر مسکونۃ، جس میں کسی کی رہائش نہیں ہوتی، فیہا متاع لکم، اور اسی میں عمومی منفعت ہیں آپ کے لیے، واللہ یعلم، لیکن یہ پیچھے واللہ یعلم، اس سے اللہ کریم کہ پبلک پلیس میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چوری کی نیت سے جائیں، میلافائڈ انٹینشن لے کے جائیں، تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ کریم جانتا ہے وہ عمل جو آپ ظاہر کرتے ہیں، وما تکتمون، اور وہ جو آپ چوری چھپے کرتے رہتے ہیں، جیب میں کچھ چیز ڈالتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پبلک پلیس میں وداؤٹ پرمیشن جانے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ جیب میں ڈالیں، ادروائز پکڑے جاؤ گے۔ شاپ لفٹنگ نہ کریں، وما تکتمون شاپ لفٹنگ، صحیح۔ ویسے فاروق صاحب، یہ امریکن معاشرے کا اللہ کو پتہ تھا، ہاں صحیح۔ وعلیکم السلام بھائی، کیوں دیر ہو گئی؟ آپ کے لیے پھر واپس جاتے جلدی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، آپ داخل نہ ہو بیوتا، گھروں کے اندر، غیر بیوتکم، سوائے آپ کے گھروں کے، حتی تستانسوا، مگر بعد ازاں کہ آپ اجازت لے لیں، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کہہ دیں آپ گھر کے باسیوں پر، اجازت لے پہلے، اور جب داخل ہو جائیں السلام علیکم اہل البیت، ذالکم خیر لکم، اور اس قوم کو فالو نہ کریں کہ جاتے ہوئے ہائے اور نکلتے ہوئے بائے، ہائے بائے،
ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ آپ لوگ ہوش مند بن جائے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر آپ نے نہ پایا انہی گھروں کے اندر کسی کو بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو آپ داخل نہ ہو اسی کے اندر، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُم، مگر بعد ازاں کہ آپ کو اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر آپ سے کہا گیا ارجعوا، واپس چلے جاؤ، پرمیشن نہ ملی، پرمیشن نہ ملی، فرجعوا، تو واپس لوٹ جاؤ، ازکی لکم، یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے آپ لوگوں پر کوئی وبال، ان تدخلوا بیوتا، کہ آپ داخل ہو جائیں ایسے جگہوں پر غیر مسکونۃ، جو رہائشی نہیں ہے، غیر مسکونۃ رہائشی نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اور اسی میں عمومی منفعت ہیں آپ کے لیے، پبلک پلیسز، پبلک پلیس لائک مارکیٹس، وانز اینڈ سیوانز اینڈ کے مارٹ اینڈ وال مارٹ اینڈ سو اینڈ سو آن۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں کوئی اجازت لے کے نہیں جاتا، بغیر اجازت کیا چلے جائیں۔ واللہ یعلم ما تبدون، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف سودا سلف خریدنے، ہاں، یا ونڈو شاپنگ کے لیے، کیا کہتے ہیں ونڈو شاپنگ، اچھا تو ونڈو، ہاں تو بس ونڈو شاپنگ کر سکتے، ہاں ونڈو شاپنگ، ہاں اچھا۔ واللہ یعلم ما تبدون، اب اللہ کریم فرماتے ہیں ٹھیک ہے ونڈو شاپنگ بھی کریں یا شاپنگ کریں، جو بھی کرتے، لیکن شاپ لفٹنگ نہ کریں، ادروائز میں آپ کو جانتا ہوں۔ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ کریم جانتا ہے وہ کام جو آپ ظاہراً کرتے ہیں، شاپنگ یا ونڈو شاپنگ، وما تکتمون، اور وہ جو آپ چوری چھپے کرتے ہیں، شاپ لفٹنگ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بغیر اجازت جانے کا یہ معنی نہیں کہ میں نے اجازت دے دیا شاپ لفٹنگ شروع کر دیں، چیزیں جیب میں ڈال دیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کہہ دیں مومن مردوں سے کہ نیچے رکھیں من ابصارہم، اپنی نظروں کو، نیچے رکھیں اپنی نظروں کو، یغضوا من ابصارہم، کہ نیچے رکھیں اپنے نظروں کو، ویحفظوا فروجہم، اور پروٹیکٹ رکھیں اپنے پرائیویٹ پارٹس کو محفوظ رکھیں، اور اپنے نظروں کو نیچے رکھیں، اپنے نظر، کیونکہ یہ اس طرح گور گور کے دیکھنا یہ کوئی انسانیت معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یغضوا من ابصارہم، اب اپنی نظریں نیچے رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان اذا مشى کانما ينحط من سبب، حضور علیہ السلام جب راستے پہ جاتے تھے تو اس انداز سے جاتے جس کہ آدمی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہو، تو پہاڑی سے آدمی نیچے اتر رہا ہو تو کہاں دیکھتا ہے؟ نیچے دیکھتا ہے، اس طرح دیکھے تو پھسل جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا عمومی انداز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت وہ نظریں نیچی رکھتے ہیں، یہ ہوتے باوقار لوگوں کی شان، اور جو بے وقار کو جاتے ہیں ہاں، جسے ہم کہتے ہیں ہوائی قسم کے لوگ، ادھر دیکھنا اور ادھر دیکھنا، ہاں گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کے دے مومنوں سے یغضوا، کہ وہ نیچے رکھے، من ابصارہم، اپنی نظریں، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنے پرائیویٹ پارٹس کی، ذالک ازکی لہم، یہ زیادہ عصمت اور حفاظت والی بات ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، تحقیق اللہ تعالیٰ خبردار ہے، بما یصنعون، اب یہاں اللہ کریم نے یہ نہیں کہا بما یصنعون، ایک ہوتا ہے فعل اور عمل، اور دوسری ہوتی ہے صنعت۔ صنعت میں ایک ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے، صنعت میں کیا ہوتی ہے؟ ذرا زور سے، ٹیکنیکلٹی، ایک تو یہ کہ آدمی کس طرح دیتے ہیں وہ تو ہر ایک نوٹس کر جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے نوٹس میں نہیں آتے اور کرتے وہی کام، اس کو کہتے ہیں صنعت۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون، آپ وہ جو ٹیکنیکل انداز سے دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، کہیں سن گلاسز ڈال دیتے ہیں، تو اللہ کریم نے فرماتے ہیں سن گلاسز والا کوئی بھی ٹھیک ٹھاک جانتا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے،
کہ یہ کیا کرتوت ہے ان سے. ہاں چند سال پہلے کیا سنے چوئس کا کو ہاں سورہ مومن نکالیں ذرا سورہ مومن نمبر 19 یعلم خائنۃ الاعین یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جانتا ہے اللہ تعالیٰ خائنۃ الاعین. بعض مفسرین نے کہہ دیا ہے کہ یہ قاری صاحب وہ قافیہ کے اندر جو ہے جرد و قطیفتن کہ یہ اصل میں قطیفتن جردن ہے جو عربی گرامر میں ہے. جرد و قطیفتن کے اصل میں قطیفتن جردن ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی اصل عبارت ہے یعلم الاعین الخائنہ کہ اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو. اللہ خوب جانتا ہے خیانت کرنے والی. لیکن میرا اتفاق نہیں اس مفسر شیخ مرحوم نے فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین اللہ کریم جانتا ہے خیانت کرنا آنکھوں کا. ایک ہوتی ہے خیانت کرنے والی آنکھ کی, ایک ہوتی ہے خیانت آنکھوں کی. آپ ذرا اٹینشن سے سنیں تو پھر آپ کے پلے بات پڑے گی, ادروائز نہیں پڑے گی. اللہ کریم نے ترکیب کیوں تبدیل کر دیا؟ ادروائز اصل ترکیب عربی لغت کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا یعلم الاعین الخائنہ کہ اللہ کریم خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے. اب خیانت کرنے والی آنکھیں دیٹ از ویل نون, دیٹ از ویل نون. جب آنکھوں کی یہ صفت ہو جائے کہ وہ خیانت کرنے والی ہے تو اٹ مینس کہ دیٹ از ہز روٹین پریکٹس. نہیں, اللہ کریم فرماتے کہ آنکھیں خیانت کرنے والی نہیں لیکن وہ خیانت کر جاتی ہیں فار اے وائل اور فار ٹائم بھی. تو اللہ کریم فرماتے میں اسی ایک خیانت کو بھی پک کر دے گا. بات میں یہ ایک بار بھی نہیں کرنا ہے اس طرح. عادت تو نہ بنائے لیکن اللہ کریم نے فرمایا ایک بار بھی نہ کریں اس طرح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ. او علی کسی خاتون پر نظر پڑ گیا ایک بے اختیار تو دوسرا اس کے پیچھے نہ پڑے. فإن لك الأولى پہلا تو آپ کے لیے مباح تھا, مباح مین کے انٹینشنلی پڑ گیا. ولیس لك الآخرہ دوسرے کا آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ دیکھیں. صحیح. تو اب اگر کوئی کہہ دے کہ میری جو پہلی پڑی ہوگی میں اس سے ہٹانا نہیں, میں دوسری نہیں ڈالوں گا, نہیں, ہر ایک ثانیہ اور سیکنڈ کے ساتھ نظر تبدیل ہو جاتی. ہر ایک ثانیہ جب گھڑی ٹچ کرتی ہے تو نظر تبدیل ہو گئی. اگر آپ نے ایک سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ بھی اس طرح گور کے رکھا تو سیکنڈ ون. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ویل للأعین, ایسی آنکھوں کے لیے ہلاکت ہے جو سب فی الآنک یوم القیامہ. حضور پاک نے فرمایا قیامت کے دن ایسے آنکھوں میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا, پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, العینان تزنیات وزناہم النظر, کہ انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہے, ان کی زنا شہوانی انداز سے دیکھنا ہے. بھابھی آج تو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے. ارے بھائی بھابھی کے ساتھ آپ کا یہ کون سا تعلق ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا العینان تزنیات, آنکھیں انسانوں کی وہ زنا کرتی ہیں, وزناہم النظر, آنکھوں کی زنا ہے شہوانی نظر ڈالنا. والاذنان تزنیات, کان بھی زنا کرتی ہیں, وزناہما السمع, اس کی زنا فحش باتوں کو سننا. والرجلان تزنیات, پاؤں بھی زنا کرتی ہیں, وزناہما المشی, اس انداز سے پاؤں کا قدم لینا. والفرج یصدقہ او یکذبہ, پرائیویٹ پارٹ کبھی ان ساری چیزوں کی تصدیق کر جاتا ہے اور کبھی اسے موقع نہیں ملتا. اب اس نیز کے آدمی کو موقع نہیں مل رہا, ادروائز اس کے بعد باقی اعضاء تو اپنا کام کر گئے, باقی اعضاء اپنا کام کر گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہہ دیا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ فإن لك الأولى وليس لك الثانیہ. پہلا آپ کے لیے جائز تھا, انٹینشنلی پڑ گیا,
لیکن دوسرے کا آپ کے لیے کوئی جواب نہیں. اللہ نے فرمایا سورہ مومن کے اندر کہ یعلم خائنۃ الاعین، جانتا ہے اللہ تعالیٰ خیانت آنکھوں کا، وما تخفی الصدور، اور وہ نیت جو دلوں کے اندر، اور وہ نیت جو دلوں کے اندر سے. یعنی کسی نے ویکلی نہیں لینا، نہیں ہماری نظریں ایسی نہیں ہوتی ہیں، اللہ کریم دلوں کے بیت کو جانتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ شریعت یہ ہمیشہ ظاہر پہ حکم کر جاتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں تو حرام کرتے ہیں، آپ جب دیکھتے ہیں تو حرام کرتے ہیں. اگر ویکلی لینے کا حق انسانوں کو دیا گیا تو پتہ نہیں کیا گل کھلائیں گے. یہ دل اس کا بڑا صاف ہے. صحیح، پنجاب کے پیروں کا دل بڑا صاف ہوتا ہے. صحیح، ہر تیسرے چوتھے دن اخبار میں خبر آتی ہے کہ پیر صاحب نے مرید نہیں ہوا کر دیا. ہاں، کیونکہ ان کے دل صاف ہے، صاف دل کے ساتھ اغوا کر لیا. بس ٹھیک ہے، ہمیں خامی ہوتی. صحیح ہے، اللہ کریم فرماتے اگر آپ نظریں ملاتے ہیں تو آپ میں خامی سے. ہم کس کی پلی کو زیادہ وزن دے دیں؟ تو واپس اپنے سبق للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کے دے مومنوں سے یغضوا من ابصارہم کہ وہ نیچے رکھیں من ابصارہم اپنی نظروں کو، تو شہوانی نظروں سے نہ دیکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنے پرائیویٹ پارٹس کی. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ عصمت والی بات ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، تحقیق اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس صنعت اور ٹیکنیکلٹی کو جو وہ کرتے رہتے ہیں. یہ سن گلاسز یا اس طرح بموک العینین، عربی میں سے کہتے ہیں بموک العینین، اس طرح کی آنکھوں، تیری آنکھوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارهن، کہ وہ نیچے رکھیں من ابصارهن اپنی نظروں کو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کرتے رہے فروجهن اپنے پرائیویٹ پارٹس کی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ ہو زینتهن، اور وہ ظاہر نہ کرنے دیں زینتهن اپنی زینت کو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کرنے دیں اپنی زینت کو، اپنی بیوٹی کو. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہو جاتا ہے انٹینشنلی، مگر وہ جو ظاہر ہو جاتا ہے انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور وہ ڈال دے بِخُمُرِهِنَّ اپنے خمر، یہ جمع خمار کا، یہ جمع کس چیز کا؟ خمار کا. اور خمار اس ویل سے عبارت ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک جا پہنچتا ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور وہ ڈال دیں اپنے خمار عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کلوک 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 یعنی لمبی شیٹ. خمار اصل میں کہتے ہیں اس کو، جس کو برقع کو بھی نہیں کہتے. عرب لوگ برقع نہیں پہنتے تھے، چادر ٹائپ کی چیز. ہمارے ہاں چادر پہنتے نہیں ہے، ہمارے ہاں روایت برقعے کا نہیں تھے. قاری صاحب کے علاقے میں برقعے کا ہے. اچھا، تو قاری صاحب کے علاقے میں بھی چادر والا ہے، ہمارے علاقے میں بھی چادر والا ہے. اس لمبی چادر ہوتی ہے، یہاں سے ڈال لیتے ہیں پاؤں تک پہنچ جاتا ہے وہ. صحیح، جب خاتون جاتی ہے تو صرف اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے یا دو آنکھیں کھلی رہتی ہیں، دیکھو یہاں ڈال دیتی ہے، صرف آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. خمار، کہتے ہیں خمار. یہ جو عرب ڈالتے ہیں اس کو جلباب کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ جلباب. وہ سورہ احزاب کے اندر گزر گیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہاں پہ جلباب کا ذکر کیا گیا. تو یہ عربوں والی بھی شریعت ہے، اور کہا کہ یہ پٹھانوں والی بھی شریعت ہے. اور پتہ نہیں پنجاب والوں کا شریعت کیا نہیں، وہ کیا پہنتے ہیں؟ ہاں، اچھا، اڑائی دیا ہے. تو اس لیے اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. برقع پہنتے ہیں. اچھا، that is the same thing, that is something like jilbab. ہاں ہاں ہاں
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ اور وہ ڈال دیں اپنے چادروں کو عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، یعنی اس طرح ڈال دیں گریبانوں پر، جیوب کیسے کہتے ہیں جیوب گریبان. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور ظاہر نہ کریں یعنی ظاہر نہ ہونے پائے ظاہر نہ کرنے دیں زینتهن اپنے زینت کو الا لبعولتهن مگر شوہروں کے سامنے اگر ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. خاتون کی زینت اگر شوہر کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. او آبائهن یا ان کے والد کے سامنے، او آبائے بعولتهن یا فادر ان لاز کے سامنے، او ابنائهن یا بیٹوں کے سامنے، او ابنائے بعولتهن یا سٹپ اور طنز اور سوتیلے بیٹوں کے سامنے، او اخوانهن یا بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانهن یا بتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتهن یا بانجوں کے سامنے، او نسائهن یا پردہ دار عورتوں کے سامنے. نسائهن پردہ دار عورت اور نسائهن تو اس سے پتہ لگ گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو عورت خود پردہ دار نہیں تو گھر کی پردہ دار خاتون کے لیے اس سے پردہ کرنا اس طرح لازم ہے جس طرح وہ مرد سے پردہ کرتی ہے، کیونکہ اس کی جنس تبدیل ہو چکی ہے. پریکٹس میں وہ جو خاتون ہے اس کی جنس تبدیل ہو چکی ہے، ہاں مرد کے بلکہ مرد سے بھی آگے. او نسائهن یا اپنی عورتوں سے یعنی پردہ دار سے، او ما ملکت ایمانهن یا ان ما ملکت ایمان. اب ما ملکت ایمانهن تو عمومی ہے سلیوز سے، لیکن عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لا یغرنکم قول اللہ وما ملکت ایمانهن فانها فی الاماء لا فی العبید، کہ آپ اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں کہ سلیو مرد کے سامنے اگر اس کی ڈیوٹی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت سے آپ دھوکہ میں نہ پڑ جائیں، یہ اللہ کریم نے کنیز کی بات کی کہ عام عورتوں جو آپ جیسی اصیل ہیں اور پردہ دار ہیں ان کے سامنے اگر ڈیوٹی ظاہر ہو جائے حرج نہیں، اپنی کنیز کے سامنے ظاہر ہو جائے تو حرج نہیں. او ما ملکت ایمانهن یا وہ ملکت ایمانهن جو ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں یعنی کنیز ہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، او التابعین تابعین مین فالوور، فالوور مین بوڑھے، فالوور مین بوڑھے اور یا دیوانے، بوڑھے اور یا دیوانے. او التابعین یا بوڑھے اور دیوانے، لیکن وہ بوڑھے اور دیوانے غیر اولی الاربۃ من الرجال جن کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، من الرجال مردوں میں سے، خواتین کے معاملات کو وہ جانتے نہیں، یا تو ایج کے اس اسٹیج پہ جا پہنچے ہیں کہ ان کے کوئی تقاضے باقی نہیں رہے، یا ان کا جنون ایسا جنون ہے کہ ان چیزوں سے واقف نہیں. صحیح، کبھی کبھار کوئی دیوانے ہوتے اللہ رحم فرمائے، اس کو سوائے شیطانت کے اور کوئی کام آتا ہی نہیں. او التابعین غیر اولی الاربۃ یا وہ بوڑھے اور دیوانے جو کوئی حاجت نہیں رکھتے، جو کوئی حاجت نہیں رکھتے مین جن کو کوئی اطلاع نہیں معاملات من الرجال مردوں میں سے، او الطفل الذین یا وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء جو کوئی انفارمیشن نہیں رکھتے خواتین کے پوشیدہ معاملات کا. تو اللہ کریم امریکہ والے بچوں کی بات نہیں کر رہا، یہ بیک ہوم بچوں کی بات کر رہا. یہاں والا تو دوسری والا بھی جانتا ہے. صحیح. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے جو ابھی تک اطلاع نہیں پا چکے علی عورات النساء عورتوں کے پوشیدہ معاملات کا. ولا یضربن بارجلہن اب پتہ نہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. اب اس کے بعد تو اللہ نے ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کو ڈنڈا مارنا ہے، اور بھی کچھ کرنا ہے، ڈنڈا مارنا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اور وہ جب چلتی پھرتی رہے گھر سے باہر نکلی اور کچھ جیولری میوری ڈال دی ہے تو اللہ کریم فرماتے زور سے پاؤں زمین کو نہ مارے تاکہ اس کی جیولری کی آواز نہ نکلے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اور
نہ مارے وہ اپنے پاؤں کو زمین پر، لیعلم حتیٰ کہ محسوس ہو جائے ما وہ جیولری یخفینا جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں من زینت اللہ اپنی جیولری میں سے، وتوبوا الی اللہ جمیعا اور رجوع کرو اللہ کے جانب سارے، ایھا المؤمنون او مومنو لعلکم تفلحون تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ، وانکحوا الایام منکم اور نکاح کروائیے الایام منکم غیر شادی شدہ لوگوں کو آپ میں سے، والصالحین من عبادکم اور پاک باز سلیوز کی بھی ان کی بھی شادی کروائے، وَإِمَائِكُمْ اور پاک باز کنیزوں کی بھی، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ اگر وہ غریب یغنیہم اللہ من فضلہ تو مالدار بنائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی سے، واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا یجدون نکاحا اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نکاح کے پس منظر میں یعنی یہ نہیں کہ فقر اور غربت ٹوٹلی پلی ہے، یہ ٹوٹلی پلی نہیں، to some extent that is a plea not to marry، to some extent that is a plea not to marry۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح کے مختلف پوزیشنز، ایک ہوتا ہے نکاح فرض، دوسرا ہوتا ہے نکاح واجب، تیسرا ہوتا ہے نکاح سنت، چوتھا ہوتا ہے نکاح حرام، پانچواں ہوتا ہے نکاح مکروہ۔ رحمۃ اللہ علیہ 5 انواع ذکر کرتے ہیں۔ نکاح فرض ہوتا ہے جب آدمی پہ شہوت اتنا غالب ہو کہ اس کا یقین ہے کہ میں زنا سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کر سکوں گا، زنا سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کر سکوں گا۔ واجب شہوت کا غلبہ تو ہے لیکن اس کا اپنا اوپر یقین ہے کہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں، تو شہوت جب غالب ہے تو واجب۔ سنت شہوت غالب نہیں، نارمل سرکمسٹانسز، تو اس کے لیے سنت، اس کے لیے سنت ہے۔ اب یہ سبجیکٹ ٹو اس کی مالی پوزیشن، سبجیکٹ ٹو کہ وہ افورڈ بھی کر سکے، کہ وہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے حدیث میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، معاشر الشباب او نوجوانوں من استطاع منکم الباءۃ جس کا بس چلے نکاح کرنے کا فلیتزوج وہ نکاح کرے، یعنی جو افورڈ کر سکے وہ نکاح کرے، فإنه اغض للبصر یہ نظروں کو نیچا کرے گا، وأحسن للفرج پرائیویٹ پارٹس کو محفوظ کر دے گا، ومن لم یستطع اور جس کا بس نہ چلے مالی اعتبار سے بدنی ہے تو فعلیہ بالصوم وہ روزے رکھنا شروع کر دے، فإنه له وجاء کیونکہ اس سے اس کی شہوت کنٹرول ہو جائے گی۔ آدمی روزے رکھے ڈائٹ پر ہو جائے تو اس کی شہوت کنٹرول ہو جاتی ہے، اس کی شہوت کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اب پتہ لگ گیا کہ مالیاتی استطاعت یہ اس کے لیے بنیادی شرط ہے، اس کے لیے بنیادی شرط ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے قسم کا نکاح ہوتا ہے حرام۔ حرام ہوتا ہے جب آدمی کو کہا جائے، آدمی کو، اور کس نے کہا؟ میڈیکلی اسے میڈیکل والوں نے کہہ دیا کہ آپ شادی کے بالکل قابل نہیں ہیں، میڈیکلی آپ شادی کے قابل، تو اس بندے نے کسی کی بیٹی بہن کو گھر لا کر ویسے اسے قید میں ڈالنا ہے، اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ آدمی وہ مالی اعتبار سے افورڈ نہ کر سکتا اور وہ نکاح کرے اس کے لیے مکروہ، اس کے لیے دیٹ از اے ڈس لائک پریکٹس، مکروہ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ باقی ائمہ جتنے ہیں تینوں وہ صرف واجب کو جانتے ہیں، سنت کو اور حرام کو، وہ نہ مکروہ کو جانتے ہیں اس مسئلے میں اور نہ فرض کو جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرض اور واجب کے درمیان فرق کرتا ہے کہ فرض نکاح وہ ہے جس میں آدمی 100% اپنے اوپر مطمئن ہو کہ میں زنا کر جاؤں گا اگر میں نے نکاح نہیں کیا، مالیاتی اعتبار سے افورڈ کر سکتا ہے اور اپنے کنٹرول نہیں کر سکتا بدنی اعتبار سے، تو اس کے لیے فرض صحیح، جبکہ مالیاتی اعتبار سے افورڈ کر سکتا ہو اور شہوت بھی اس کا غالب ہو لیکن اس حد تک نہیں کہ اسے زنا میں ڈال دے، تو اس کے لیے واجب ہے، اور جب اس کی پوزیشن نارمل ہو تو اس کے لیے سنت ہے، جب اس کی پوزیشن ٹوٹلی ایب نارمل ہو فزیکلی تو اس کے لیے حرام ہے، اور جب فائنانشلی ایب نارمل ہو تو اس کے لیے مکروہ ہے۔ یہ آدمی کمال کرتا ہے، صحیح، آپ کا ایمان پک گیا کہ نہیں؟ اچھا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ اور بچا کے رکھیں وہ لوگ اپنے آپ کو لا یجدون نکاح جس کا بس نہیں چلتا نکاح کرنے کا مالی اعتبار سے حتی یغنیہم اللہ من فضل تا آ کے غنی بنا دے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی سے جاب ان کو مل جائے ان کو یا ادروائز وہ ویلفیئر پر کام چلاتا رہے گا صحیح وہ ٹیکس دیں گے فاضل صاحب اور جاوید صاحب اور ویلفیئر کاتا رہے گا قاضی فضل اللہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور اپنے عصمت کو محفوظ رکھے وہ لوگ لا یجدون نکاح جن کا بس نہیں چلتا نکاح کرنے کا مالی اعتبار سے حتی یغنیہم اللہ من فضل تاکہ غنی بنا دے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم اور وہ سلیوز والذین سلیوز مرد یا عورت غلام یا کنیز یبتغون الکتاب جو آپ سے مطالبہ کرتے الکتاب عقد مکاتبت کا عقد کنٹریکٹ آف مکاتبہ ریگارڈنگ سلیوری میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ سلیوری یہ اسلام کا کنسپٹ نہیں یہ کہاں سے آیا رومن سے اور بزنطائن سے اور پرشین سے اب شریعت اسلامیہ نے فرام دا ویری بگننگ تمام کسٹمز کو ڈرا تو نہیں کیا بلکہ اس کی اصلاح کر دیا کیا کر دیا اصلاح کر دیا اور جب آپ میدان جنگ میں ہوں گے اگر کافر آپ کے گرفتار شدگان کو غلام بنا دے اور آپ کہہ دے کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تو پھر تو ان کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے پھر تو ان کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے تو یہ ٹٹ پاٹیٹ والا مسئلہ ہے ٹٹ پاٹیٹ والا مسئلہ ہے عدلے کا بدلہ کہ اگر وہ غلام بنائے تو آپ بھی غلام بناتے رہیں اور کنیز بناتے رہیں جب غلام اور کنیز بنائے تو پھر شریعت نے اصلاح کے لیے بہت سارے احکام دے دیے بہت سارے احکام دے دیے کہ ان کے جو تھے وہ فارغ اور غلام ہو جاتے جب کافر کسی کو غلام بنا دیتا ہے کنیز بنا دیتا ہاں وہ فارغ اور ہو جاتا ایک بات شریعت اسلامیہ نے کہا نہیں انسان تو بنیادی طور پر غلام پیدا نہیں ہوا الناس ولدتهم امہاتهم احرارا حضرت عمر کا قول بڑا بہترین قول ہے اس سلسلے میں جب حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے نے گورنر کا بیٹا تھا بازار میں وہ اپنی اونٹنی پہ سوار جا رہا تھا ایک بدو کی اونٹنی اسی سے آگے نکل گئی گورنر صاحب کے بیٹے کو غصہ آ گیا اس نے نیچے اتر کے اس بدو کو ایک تھپڑ مارا کہ آپ کی اونٹنی میرے سے آگے کیوں نکلی صحیح اب بدو نے فوراً شکایت کر دیا حضرت عمر کے پاس درخواست پہنچا دی کہ مجھے گورنر کے بیٹے نے تھپڑ مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدو کو گورنر کو بیٹے سمیت بلایا مدینہ منور بدو سے کہہ دیا کیا ہوا اس نے واقعہ سنایا گورنر سے بیٹے سے کہہ دیا کیا ہوا اس نے کہا جی ٹھیک کہتا ہے میں نے یہ حرکت کی ہے میں نے یہ حرکت کی ہے بڑے دربار میں حضرت عمر نے بدو سے کہہ دیا اٹھ جاؤ اٹھ گیا اس نے کہا جس انداز سے آپ کو مارے اس انداز سے اس کو مارو اور اس نے گورنر کے بیٹے کو ایک تپڑ رسید کی اس انداز سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو بن العاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا عمرو الناس ولدتهم امہاتهم احرارا انسانوں کو تو ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا ہے انسانوں کو تو ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا ہے فمتى ما استعبدتهم آپ لوگوں نے انسانوں کو اپنا غلام کب سے سمجھ کر رکھا ہے کہ وہ اونٹنی پر آپ سے آگے نہیں نکل سکتے فمتى ما استعبدتهم فمتى ما استعبدتهم کب سے آپ لوگوں نے ان کو اپنا غلام سمجھ رکھا ہے حضرت عمر نے کہہ دیا کہ امیر المؤمنین مجھے پتہ نہیں تھا ورنہ میرے بیٹے کو تو آپ نے ایک تپڑ رسید کی میں تو اس کا حشر برا کر دیتا کہ اس نے حرکت کیوں کی ہے لیکن جملہ حضرت عمر نے جو کہہ دیا کمال جملہ کہ الناس ولدتهم امہاتهم احرارا فمتى ما استعبدتهم کب سے آپ لوگوں نے انسانوں کو غلام بنایا تو پتہ لگ گیا کہ اسلام غلامی میں بلیف نہیں کرتا غلامی کا تصور اس میں دوسرے جو ہے تہذیبوں سے ہو کے آیا دوسرے تہذیبوں سے اب جب غلام یا کنیز یعنی مرد یا عورت وہ پکڑے جاتے ہیں ضروری نہیں اسلام میں کہ ان کو غلام اور کنیز بنایا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ایسا نہیں کیا کہ پکڑے جانے والوں کو غلام اور کنیز بنایا کبھی ساروں کو آزاد کر دیا چلو فانتم معتقون آپ کو ہم نے آزاد کر دیا سارے گرفتار شدگان کو آزاد کر دیا غزوہ حنین کے سارے گرفتار شدگان کو آزاد کروا دیا صحیح حوازن کے سارے گرفتار شدگان ان کو
آزاد کروا دیا۔ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مالی معاوضہ ڈیمانڈ کر لیا کہ آپ مالی معاوضہ دے دیں، بدر میں کچھ لوگوں سے مالی مثلا اپنے چچا حضرت عباس کو بھی تب چھوڑا کہ اسے کہہ دیا آپ نے فدیہ دینا ہے انکل، تو اس نے کہہ دیا کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ذهب الذی اعطیت ام الفضل، وہ میری آنٹی ام الفضل کو جب آتے وقت آپ نے اتنا ڈھیر سارا سونا دے دیا کہ یہ رکھ کے اگر میں واپس آیا تو آپ مجھے دے دیں گی، اور اگر میں واپس نہ آیا تو میرے ورثاء میں تقسیم کر دو۔ اور جب آپ نے کہہ دیا من اخبرک، یہ آپ کو کس نے اطلاع دے دی؟ حضور سے کہہ دیا آپ مدینہ میں 400 میل دور پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کس نے اطلاع دے دی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب پیغمبر کا کام کیا ہے، کیا آپ دے رہے تھے مجھے اللہ نے بتایا کہ معاملہ یہ ہونے والا ہے، آپ کے چچا نے ہی معاملہ کر دیا۔ صحیح، تو اس نے کہا جی میں مال دے دوں۔ کچھ لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کانٹریکٹ پر چھوڑ دیا کہ آپ مدینہ کے 10 لوگوں کو خط و کتابت سکھائیں یا مختلف زبانیں سکھائیں، کیونکہ اہل مکہ بڑے مثقف لوگ تھے، مدینہ والے یہ خالص فارمر قسم کے لوگ تھے، ہاری تھے، یہ کیا تھے؟ ہاری تھے۔ اور جو مکہ والے تھے وہ بڑے مثقف اور سویلائز لوگ تھے، وہ تو بڑے ادیب لوگ تھے مکے والے، تبھی تو قرآن کریم نے ان کے بلاغت کو چیلنج کر دیا۔ اگر وہ جٹ جاہل ہوتے تو کبھی قرآن کریم ان کو چیلنج نہ کرتا۔ قرآن کریم نے ان کو اس لیے چیلنج کر دیا کہ ان کو اپنے نالج پہ ناز تھا، اپنے علم پر ان کو ناز تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 آدمی ایک کے حوالے کر دیے، اس کو سرٹیفائیڈ بناؤ گے تو آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اور کچھ لوگ جن کو نہ خط آتا تھا اور نہ ان کے پاس مال تھا، انہیں کہتے اب چلے بھائی اب پہنچ جائے گا، ان کو اس طرح چھوڑ دیا۔ ان کو کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی کیا کہ کسی کو تما دیا، یہ میں نے آپ کو دے دیا، یہ میں نے آپ کو دے دیا۔ مثلا میں آپ کو ایک بتا دوں، ابو عزیز کہتے ہیں، ابو عزیز یہ بدر کے قیدیوں میں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جس صحابی کے حوالے کر دیا کہ آپ اب گھر لے چلیں، تو وہ میاں بیوی خود کھجور سے گزارا کر دیتے اور جو کچھ ان کے گھر میں پکتا تو وہ مجھے دے دیتے کہ یہ روٹی سالن آپ کا ہے، ہم کھجور سے گزارا کریں گے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قیدیوں کو تقسیم کر دیتے تو فرما رہے تھے کہ استوصوا بالاسارى خیرا، ان کے ساتھ جتنا خیر کا معاملہ کر سکتے ہو تو اتنا خیر کا معاملہ کروا دو۔ سہیل ابن عمر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکواس کرتا رہتا تھا۔ جب اسے پکڑا گیا بدر کے میدان میں تو صحابہ نے کہہ دیا کہ حضور اگر آپ حکم دیتے اس آدمی کے تو ہم جبڑے توڑوا دیں، یہ تو آپ کو ابیوز کرتا رہتا تھا، بڑا شاعر تھا، تو شعر میں اپنا بکواس کرتا رہتا حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اس کے دانت توڑ دوں تو اللہ بھی میرا دانت توڑ دے گا۔ سمامہ ابن اسال جو یمامہ کے سردار تھے، وہ قید تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دے دیا کہ یہ سردار آدمی، آپ اس کے لیے صبح و شام دودھ کا انتظام بھی کیا کریں اور کچھ 1-2 انڈے بھی کھلا کریں، سردار آدمی ہے، اتنے تکالیف سے آشنا نہیں، صحیح 20 کلاس دے دیں اسے، جیل میں کہتے ہوتے دیا 1 کلاس، اس کو ذرا کلاس دے دیں، کیونکہ اس سے نہیں ہو سکے گا اور یہ شکایت کرتا رہے گا کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ اب وہ جو پڑا ہوا ہے وہاں ملیر میں، ہاں وہ شکایت کرتا رہتا ہے کہ بہت گندے کمرے ہیں، مجھے رکھا گیا فلاں، تو متحدہ والے کہتے ہیں کہ ہمارے والوں کو بھی اس طرح رکھا جاتا ہے، آپ کو کوئی صحیح۔ اور یہ جنرل جو ہے یہ بھی عجیب آدمی ہے، یہ جنرل نے ساروں کو ایک ڈنڈے سے آنکا، ساروں کو دری پر سنایا ہے، وہ سیگل والوں کو بھی دری پر سنایا، صحیح، اور ان کو وہ برش بھی نہیں کرنے دیتے کہ نہیں بھائی یہ سامنے ٹین یا اس سے مسواک اٹھا کے بس اس سے کان چلائیں، صحیح، اچھا کیا، ہاں بہت اچھا کیا، ہونا چاہیے۔ قریظہ کے یہود میں جب بنی قریظہ کے یہود کو گرفتار کیا گیا تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر ابن ارطاد اور عمرو ابن سعد کو چھوڑا۔ عمرو ابن سعد کو اس لیے چھوڑا کہ عمرو ابن سعد ان یہودیوں میں واحد یہودی تھے
جو اپنے قوم سے کہہ رہے تھے کہ یہ غدر ہیں جو آپ کر رہے ہیں، ہم معاہدے کے پابند ہیں، میثاق مدینہ کے، یہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو عمرو بن سعد کو چھوڑ دی کہ آپ چلے جائیں، اور زبیر ابن ارطاد یہ دوسرے یہودی تھے، حضور علیہ السلام نے وہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کو دے دیا۔ ثابت ابن قیس ابن شماس ایک صحابی تھے، ثابت ابن قیس ابن شماس وہ صحابی تھے۔ ایک زمانے میں جب اوس اور خزرج کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا تو زبیر ابن ارطاد نے ثابت ابن قیس ابن شماس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ وہ جب بھاگ کے اس کے گھر میں گھس گیا تو زبیر ابن ارطاد نے اس کو پناہ دی تھی، اور ثابت ابن قیس نے حضور کو بتا دیا تھا کہ جی ایک بار ہمارے کیونکہ واقعات بیان ہوتے رہتے، تو اس نے کہا جی ایک بار ہمارا جھگڑا ہو رہا تھا، میں پھنس گیا، میں بھاگ گیا، زبیر ابن ارطاد یہودی کے گھر گھس گیا، اس نے مجھے چھپا کے رکھا، صحیح۔ تو جب وہ گرفتار ہو کے آیا غزوہ بنی قریظہ میں تو حضور علیہ السلام نے ثابت ابن قیس سے کہہ دیا کہ ثابت آپ ادھر آئیں۔ اس نے کہا کہ یہ زبیر ابن ارطاد ہے، آپ جو کچھ اس سے کرنا چاہے تو کروا لیں، صحیح۔ مقصد کہ آپ کے اوپر اس کا احسان، تو آپ احسان کر، یہ دیکھیے حضور اپنے فالوورز کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ اس کے اوپر اس کا احسان ہے، یہ اس کا احسان چکائے۔ تو ثابت ابن قیس نے اس کو آزاد کر دیا، زبیر ابن ارطاد کو۔ حدیبیہ میں حضور علیہ السلام جب صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے تو 80 لوگوں نے رات کو حملہ کر دیا اور صحابہ نے ان کو پکڑا، 80 کے 80 لوگوں کو پکڑا، اور حضور علیہ السلام نے 80 کے 80 لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو اٹ مینس کہ اسلام یہ نہیں کہ بس یہ غلط تصور اسلام کے متعلق دیا گیا ہے، نہیں، اسلام نے آپشن دے دیے کہ ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز، کیا اپان دا سرکمسٹانسز کے احوال کیا ہے۔ اب جن کو غلام اور کنیز بنا بھی دیا جاتا ہے تو وہ اسلام میں ایک ایک آدمی کو حوالے کیا جاتا ہے، مجاہد کو، یہ آپ لے تو فرسٹ آف آل تو حضور نے کہہ دیا کہ استوصوا بالاسارى خیرا، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیں، اور فرمایا اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون، اس کو وہ کھلائے جو خود کھاتے رہیں، اس کو وہ پہنائے جو خود پہنتے رہیں، کیونکہ ناؤ ہی از یور فیملی ممبر، ہی اور شی از یور فیملی ممبر، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں دیکھیے وائف کے ساتھ آدمی کا تعلق کتنا قریبی ہے، قریبی کے بعید ہے، قریبی اس سے قریب تعلق تو اور کوئی ہے نہیں، لیکن اگر اس کا کوئی مال نہیں تو اس پر واجب ہی نہیں، خاوند باؤن نہیں شوہر کہ وہ ادا کر، لیکن آپ کے گھر میں جو کنیز اور جو سلیو ہے تو آپ باؤن ہے کہ آپ اس کا صدقۃ الفطر ادا کریں، آپ باؤن ہے کہ آپ اس کا صدقۃ الفطر وہ ادا کر دیں۔ ہی از یور فیملی ممبر، ان دس ریگارڈ ہی از مور کلوز ٹو یو دین یور اون وائف۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے لیو کو آزاد کر دیا کانت لو عتق رقبۃ من النار، اس کے گردن کو اللہ جہنم کی آگ سے چھڑوا دے گا۔ دوسری بات، تیسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنی سلیو گرل سے نکاحی فائدہ لے لیا، نکاحی فائدہ مینز اس کے ساتھ آپ مباشرت کرتے رہے، اس کے ساتھ آپ مباشرت، تاکہ وہ آپ کے لیے بچہ دے دے، تو جس وقت وہ بچہ دے دیتی ہے تو وہ ام ولد بن جاتی ہے، کیا بن جاتی ہے؟ ام ولد، اور ام ولد وہ نہ پھر فروخت کی جاتی ہے، نہ کسی گفٹ کی جاتی ہے، نہ وہ بائی وے آپ انہیریٹنس کسی کو مل سکتی ہے، بلکہ جس وقت بھی اس کا مالک مر جائے وہ آٹومیٹکلی آزاد ہو جاتی ہے، آٹومیٹکلی۔ یہ دیکھیے شریعت اسلامیہ سلیوز کے آزادی کے لیے راستے ڈھونڈتی ہے، سلیوز کے آزادی کے لیے راستے ڈھونڈتی ہے۔ چوتھی بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مدبر بناؤ اپنے سلیوز کو۔ مدبر کا معنی یہ ہے کہ انت عتیق دبر منی، میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہوں گے۔ جب ایک بار آپ نے یہ بات کہی آپ اڈران نہیں کر سکتے، ناؤ یو آر کمیٹڈ، آپ نہ اس مدبر کو فروخت کر سکتے ہیں، نہ گفٹ کر سکتے ہیں، نہ بطور ارث کسی کو مل سکتا ہے۔ ہی ول بی مدبر فار ایور انٹل یو آر ڈیڈ، اور جب آپ مر جائیں گے ایٹ دا مومنٹ وہ آزاد ہو جائے گا، باتیں میں آ رہی، ایٹ دا مومنٹ وہ آزاد ہو جائے گا۔ چھٹی بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا مکاتب بناؤ، یہ جو یہاں آیت میں ذکر ہے، مکاتب کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے غلام سے کہہ دیں کہ اگر آپ نے مجھے
$10,000 دے دیے تو یو آر فری، یو آر فری. تو اٹ مینس کہ آپ نے اسے کام کے حوالے سے آزاد کر دیا کہ یو کین ڈو یور اون بزنس، یو کین ڈو اینڈ یو کین لانچ یور اون جاب اپنے لیے، تاکہ آپ پیسے جمع کر دیں اور مجھے دے دیں اور آزاد ہو جائیں. صحیح. ساتویں بات، قرآن کریم نے فرمایا اگر آپ لوگوں نے قسم اٹھائی تو آپ پہ کفارہ لازم ہے، 3 دن کے روزے یا 10 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ ایک سلیو کو آزاد کرنا. اگر آپ لوگوں نے اظہار کر دیا اپنی بیوی سے کہ آپ میرے لیے میری ماں یا بہن کی مانند ہے، تو حضور پاک قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ کفارہ ادا کر دیں، 2 مہینے روزے یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا یا ایک سلیو کو آزاد کرنا. اگر کسی نے قتل خطا کر دیا، یہ کر دیا قتل خطا کر دیا، تو شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ ہی ول ڈو واٹ، کہ سلو کو آزاد کر دے. اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، فلاں فلاں نہیں کر سکتا، بات میں سلیو کو آزاد کر دے. تو اب یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ یہ سلیو بنانے پر حرص رکھتی ہے، سلیو آزاد کرنے پر آزاد. اور دیٹ از اونلی پرمیزیبل، ناٹ اے واجب ون. یہ کوئی واجب کام نہیں کہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اگر ضرور کرنا ہوتا تو حضور پھر قیدیوں کو آزاد کروا سکتے تھے، ذرا زور پھر نہیں آزاد کروا سکتے تھے. اگر مسئلہ واجب ہوتا تو حضور کبھی آزاد نہ کروا دیتے، کبھی نہ کہتے کہ چلو، یا کبھی نہ کہتے آپ پیسے دے رہے تو چلے جاؤ، کبھی یہ نہ کہہ رہے تھے کہ آپ 10 آدمیوں کو تعلیم دے رہے تو پھر چلے جاؤ، کبھی زبیر ابن ارطاد کو ثابت ابن قیس کے حوالے نہ کر دے کہ اس کو رہا کر دو تاکہ آپ کی احسان کا بدلہ چکا ہے. دیٹ از پرمیزیبل. صحیح. تو پرمیزیبل چیزوں میں کنٹریکٹ کے آپ پابند ہوتے ہیں. یہ آپ اپنے ساتھ لکھ کے اسلامی جورسپروڈنس کا بنیادی مسئلہ ہے. ایک ہوتے ہیں واجبات، ایک ہوتے ہیں واجبات. واجبات آپ کنٹریکٹ سے ڈراپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی پرامس بھی کر جائیں، ٹریٹی بھی کر جائیں، تو ٹریٹی سے واجبات ساقط نہیں ہوتے. ٹریٹی سے واجبات ساقط نہیں ہوتے، بلکہ ایک ٹریٹی نل اینڈ وائڈ ہے. اگر امریکن گورنمنٹ آپ سے یہ ٹریٹی لے لیں کہ آپ لکھے کہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، صحیح. So you may not do that type of treaty. اگر آپ نے کر بھی دیا ہے، اگر آپ نے کر بھی دیا ہے، you are not bound to follow that. You should not follow, but you must not follow. کیونکہ واجبات یہ ٹریٹی سے ساقط نہیں ہوتے. جو چیز جائز ہوتے ہیں وہ ٹریٹی کے پس منظر میں حرام اور حلال ہو جاتے ہیں. صحیح. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. مسلمانوں کو کنڈیشن فالو کرنی ہے. مسلمانوں کو ذرا زور سے کنڈیشن، جو کچھ انہوں نے سائن کر دیا مسلم کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ، دے آر کمیٹڈ ٹو انلیس اگر کوئی ایسی ٹریٹی ہے جو ان کے دین کے ضد پر ہے، دینی واجبات کے ضد پر ہے، تو دینی واجبات کے ضد پر جو ٹریٹی ہے دیٹ از نل اینڈ وائڈ. یو کین گو ٹو اے کورٹ آف لا بیکاز دیٹ از مینشنڈ دیئر ان دی چارٹر آف UNO کہ یو ہیو آل the rights regarding your religion. صحیح. کہ مذہبی طور پر آپ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی آپ کے مذہب کو چیلنج نہیں کر سکتے. یو نو کہ چارٹر میں ہے، یو نو کہ چارٹر میں ہے. آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پابندی لگا دی. صحیح ہے. لیکن ہمارے ہاں اتنا نہ وقت ہے اور نہ اتنی جرأت ہے ہمارے ہاں. ہم پہ ڈرتے ہیں کہ کہیں امریکہ سے نہ نکالے، اور امریکہ سے نکالا تو برف رزق چلا گیا. حالانکہ وہ ہمارا حق ہے قانون کے اندر، ان کے قانون نے بھی دے دیا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم احساس کمتری کے شکار ہیں کہ اگر یہ ذیشان والی چادر اور ذیشان والی ٹوپی ہم نے پہنی اور اسٹور میں گئے، لوگ کیا گھورتے رہیں گے؟ بھائی کچھ نہیں گھورتے رہیں گے. میں اور قاری صاحب تو ہمیشہ ان چیزوں میں ہم گھورتے پھرتے ہیں دونوں ایک ساتھ. کبھی کسی نے ہمیں کچھ نہیں کہا کہ آپ کو امریکہ سے نکالیں گے. دیکھیں آپ لوگوں نے پگڑی باندھی اور آپ نے داڑھی رکھی اور یہ کیا کپڑے آپ لوگوں نے پہن رکھے. صحیح. بلکہ ہماری شناخت ہوتی ہے. اسٹور میں دور سے کوئی مسلمان وہ دوڑ کے آتا ہے السلام علیکم، اور میں تو وہ اپنے وہ جو ہے نا تلے دار جوتے کبھی کبھی پہن لیتا ہوں. صحیح ہے. تو اسٹور میں جاتا ہوں تو جو لڑکیاں ہوتی ہیں کاؤنٹر پر وہ کہتی او ہاں کہ دس از گولڈ، اور وہ کہہ رہی تھی یو آر ویری ریچ. تو المسلمون عند شروطهم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان باؤنڈ ہے شرائط کا. آپ کو کوئی یہ ہوتی ہے شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے
فار ایگزامپل یعنی ہم یہاں اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس ملک میں جب ہم اس ملک میں آ رہے تھے تو ہم نے ایک اپلیکیشن داخل کی تھی کہ نہیں, اور ایک اپلیکیشن میں ایک بات یہ تھی کہ امریکن لا ہم وائلیٹ نہیں کریں گے, یہ لکھا تھا کہ نہیں؟ ہاں, کہ وی ول بی لا ابائڈنگ سٹیزن اینڈ وی ول فالو دی لاز آف دی لینڈ, لاز آف دی لینڈ. اب ناؤ یو آر باؤنڈ ٹو فالو دی لاز آف دی لینڈ, بٹ اونلی دوز لاز وچ از اگینسٹ یور ریلیجن یو کین گو ٹو کورٹ آف لا اینڈ یو کین چیلنج اٹ. ایسا نہیں کہ اس طرح آپ نے پامال کرنا شروع کر دیا. نو, دیٹ از ڈسٹربنس. کسی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کہیں بھی نہیں. آپ اسی کے لیے لیگل فائٹ کریں, مسلم امہ ایز اے ہول لیگل فائٹ کریں, صحیح. اور جو باقی چیزیں ہیں جو آپ کی مثلا ان کے ٹیکس فائل کرنے ہیں, دیٹ از ناٹ اگینسٹ اور شریعہ, دیٹ از اکارڈنگ ٹو دیئر لاز. وی آر باؤنڈ ٹو فائل دا ٹیکس اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو پے دا ٹیکس, صحیح. اور اس میں چوری کرنا اتنا حرام ہے جس طرح مسلمان سے لینا حرام. اگر آپ چیٹنگ کرتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ وہ اتنا ہی حرام ہے. مالیاتی خیانت میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ آپ نے دھوکہ مسلمان کے ساتھ کیا کافر کے ساتھ کیا. مالیاتی خیانت خیانت ہی ہے, مالیاتی خیانت خیانت ہی ہے. اچھا تو پھر ہم پی لیتے ہیں, نہیں جی یہ پھر یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہے عراق کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا جو آپ نے چیٹنگ کر دی تو پھر آپ نے وہ پیسے عراق کو بھجوا دیے. یہ دیکھیے شیطان کیسے آدمی کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ نے ان پیسوں میں سے عراق کے بچوں کو کتنے بھجوا دیے, ایک پنی بھی نہیں بھجوائی. یہ ہوتا ہے اپنے کو مطمئن کروانا اونٹ پٹانگ کسی کی حرکات سے. تو چیٹنگ از چیٹنگ اینڈ دیٹ از حرام, مے بی ود اے مسلم اور نان مسلم. انڈرسٹینڈ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محدث سے روایت لینی چھوڑ, ایک محدث سے, بہت بڑے محدث تھے امام بخاری, اس کے پاس ایک حدیث لینے گئے, ایک حدیث لینے, اور جب وہ چلے گئے تو وہ محدث اپنی کھیتی میں اپنے گھوڑے کو اس طرح جولی پہ لائے, اسے بلا رہا. اب جولی پہ لائے تو اس کا معنی یہ تھا کہ اس میں کچھ چنے منے ہیں, صحیح. تو گھوڑا آ گیا, اب جو گھوڑا اس کے قریب آ گیا تو اس نے جولی چھوڑ دی, اس میں کچھ نہیں تھا, صحیح. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نے کہا یہ گھوڑے کو پکڑ رہا تھا. تو اس نے کہا یہ جولی میں کیا تھا؟ اس نے کہا اس میں تو کچھ نہیں تھا, یہ اس کو میں بیلا پتلا رہا تھا. اس نے کہا اچھا تو آپ ایک گھوڑے کے ساتھ خیانت کر سکتے تھے, میرے ساتھ روایت میں بھی خیانت کر سکتے. میں آپ سے روایت ہی نہیں ہے. بات صحیح جا رہے. اب مسلمان اپنی حالت سے ذرا, جو لوگ بخاری کا نام لیتے ہیں وہ ذرا اپنے کردار کو بھی دیکھیں, کردار کیا ہے. اللہ والذین یبتغون الکتاب, اور وہ لوگ, وہ سلیوز یبتغون الکتاب جو طلب کرتے ہیں کتابت, مکاتبت, کتابت مکاتبت. تو آپ جان گئے کہ مکاتبت کس چیز کا نام ہے؟ جب سلیو آپ سے ڈیمانڈ کرے اور آپ ایگری کر جائیں, یا آپ خود اسے آفر کریں, آپ خود اسے آفر کر دیں کہ آپ اگر مجھے اتنے ڈالر دے دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے. اس کو ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں؟ عقد کتابت. کیا کہتے ہیں اسے؟ عقد کتابت. اور عقد کتابت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک ریٹن پلیج ہوتا ہے, اس لیے اسے عقد کتابت کہتے ہیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, ان سلیوز میں سے ملکت ایمانکم جو آپ کے دائیں ہاتھ کے مملوک ہیں, فکاتبوہم, یہ اصطلاح ہے, دائیں ہاتھ کے مملوک ہیں, یہ اصطلاح ہے, یعنی جو آپ کی پراپرٹی ہے. فکاتبوہم, تو آپ انہیں مکاتب بنا دیں, علمتم فیہم خیرا, اگر آپ محسوس کرتے ہیں ان میں وفا, اگر آپ محسوس کرتے ہیں ان میں کہ یہ وفا کر جائیں گے, بھاگیں گے نہیں. وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اب دیکھیے, مجھے دیکھیے, جب تک آپ کا غلام آپ سے آزاد نہیں تو آپ اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے, اس لیے کہ اس کی تو اپنی ارننگ آپ کی پراپرٹی ہے. سلیو جو کچھ بھی ارن کرتا رہے وہ پراپرٹی کس کی ہے؟ ماسٹر کی, آنر کی. لیکن جب آپ نے اس کو مکاتب بنا دیا, اب اس کا ہاتھ آزاد ہے, اس کا گردن آزاد نہیں. گردن تو تب آزاد ہوگی جب وہ آپ کو پیسے دے دے گا, لیکن اس کا ہاتھ آزاد ہے. ہاتھ آزاد کا معنی کہ وہ ارننگ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے. وہ ارننگ کس لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے. اور اب اس کے ذمہ کچھ ادائیگی پڑی ہے عقد کتابت کی, تو اللہ کریم نے فرمایا آپ کو جو $10,000 وہ ادا کر رہے ہیں, تو آپ پر جو زکوٰۃ لازم ہوتا ہے تو وہ اس کو دے دیں تاکہ وہ آپ کو واپس کروا دیں.
دیکھیے شریعت اسلامیہ کتنی آسان کرتے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کسی اور کو دینے کے بجائے اپنے اس غلام کو دے جس کے ساتھ آپ نے عقد مکاتبت کا کنٹریکٹ کر دیا ہے، تاکہ وہ آپ کو واپس لوٹائے، اس کا گردن آزاد ہو جائے۔ ہاں 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 بیوی سے زیادہ مشکل ہے۔ ہاں وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار اپنے کنیز کو ایک تھپڑ مارا، اپنے کنیز کو ایک تھپڑ مارا، غصہ ہو گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آ رہے تھے، اس نے دیکھا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کنیز کو تھپڑ مارا، تو اس نے کہا اتق اللہ یا ابن ام عبد۔ ام عبد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی والدہ کا نام، بہت بڑی عالمہ تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام عبد کے بیٹے خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ اتريد ان يلقيك الله بها في النار، آپ چاہتے ہیں کہ اس کنیز کی وجہ سے اللہ آپ کو دوزخ میں ڈال دے، جہنم میں ڈال دے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب جی میں نے تو حرکت کی ہے، وما کفارتها، یہ جو میں جرم کر چکا اس کا کفارہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعتقها، اس کو آزاد کر دیں۔ اس نے کہا فہی عتیقہ، چلو میں نے آزادی کر دی۔ صحابہ بھی تو وہ تو ایسا نہیں تھے کہ حضور کا حکم آیا وہ کچھ اچھا جی وی ول پانڈر اپان، سوچیں گے، گھر جا کر ذرا سپر پاور سے مشورہ کریں گے۔ ہاں وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دے دو ان کو اللہ کے مال میں سے، الذی وہ مال، آتاکم جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے آپ کو کس عجیب انداز سے کنونس کر دیا دینے کے لیے۔ ایسا نہیں کہا کہ وَآتُوهُم مِن مَالِكُمْ، اپنے مال میں سے انہیں دے دو، نہیں کہہ دیا وَآتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ، آپ کا مال تھوڑا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، تو اللہ کے مال سے اس کو دے دو تاکہ وہ آپ کو واپس کروا دے اور آزاد ہو جائے۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، عبداللہ ابن ابی بڑا خبیث آدمی تھا، عبداللہ ابن ابی بڑا خبیث آدمی تھا، وہ ادھر ادھر سے لڑکیاں خرید کے لے آتا تھا، ان سے پیشہ کرواتا تھا، ان سے پیشہ کرواتا تھا، بڑا دوس آدمی تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ظلم ہے۔ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور آپ جبر نہ کریں، فَتَيَاتِكُمْ اپنے کنیزوں پر، عَلَى الْبِغَاءِ پیشہ کرنے کی، زنا کرنے کی، ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ خود اپنے طور پہ، اردنا تحسنا وہ چاہتی ہیں پاکیزگی، وہ چاہتی ہیں کہ پاکیزگی، لیکن آپ ان پہ جبر کرواتی ہیں، ان کی کوئی مرضی نہیں۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کرتے ہیں اس لیے، لِتَبْتَغُوا تاکہ آپ پائیں، عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیاوی زندگی کا سامان، وَمَن يُكْرِهُ، اور جو بھی ان پہ جبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ان پہ جبر کرنے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اب پتہ لگ گیا کہ خاتون کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا تو وہ نہ آخرت کا جرم ہے اور نہ دنیا کا جرم ہے، وہ نہ آخرت کا جرم ہے اور نہ دنیا کا جرم ہے۔ دنیا کا جرم اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، آخرت کا جرم اللہ نے کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ ان کے ساتھ تو زیادتی کی گئی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نازل کر چکے ہیں آپ کو آیات مبینات، احکام مبینات، حلال اور حرام جدا کرنے والی، جائز اور ناجائز جدا کرنے والی، مبینات جدا کرنے والی۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم بیان کر چکے ہیں مثلاً قصہ، من الذین ان لوگوں کا، خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ جو گزر گئے آپ سے پہلے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نازل کر چکے ہیں ایک سنسیئر نصیحت اور سنسیئر ایڈوائس للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ سارے احکام آپ نے فالو کرنے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے احکام، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پاورفل ہے، وہ آپ سے پوچھے گا، وہ آپ سے پوچھے گا۔ تو اب توحید والا مسئلہ، پھر واپس توت والی بات۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض، زمین و آسمان دونوں کی روشنی ہے۔
اللہ زمین و آسمان دونوں کی روشنی، یعنی مینس کائنات کا وجود یہ اللہ کی وجہ سے ہے، کائنات کا وجود اللہ کی وجہ سے. جس طرح ہم کہہ دیں کہ بھائی ہماری مسجد کی روشنی یہ جاوید صاحب کی وجہ سے. فار ایگزامپل اللہ نور السماوات، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ روشنی ہے آسمان اور زمین کی، ایک معنی. اور دوسرا معنی اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے نشانیوں میں اس طرح واضح ہے جس طرح لائٹ واضح ہوتی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اللہ کا وجود عیان ہے، کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اللہ کا وجود عیان ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، گلاب کے پھول کو اشارہ کر کے اس نے کہہ دیا کہ یہ ایک زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک آب ہے، ایک ہی سورج کی روشنی لگ رہی ہے. گلاب کے ٹہنی کو دیکھے اس کو سختی کہاں سے آئی، گلاب کے اس کانٹوں کو دیکھے اسی میں یہ تیزی کہاں سے آئی، گلاب کے پتوں کو دیکھے اسی میں یہ سبزہ کہاں سے آیا، اور گلاب کے پھول کو دیکھے اسی میں یہ رنگت اور خوشبو کہاں سے آئی. تو اس نے کہا یہ گلاب کا درخت یہ اللہ کے وجود کا دلیل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے یہ توت کا درخت اسے ہرن کا ہے تو نافع بن جائے، ہرن کا ہے تو نافع بن جائے، مشک بن جائے، کیا بن جائے، مشک بن جائے. اور اسے بکری کا ہے تو میگنیا اور دودھ بن جائے، اور اسے ریشم کا کیڑا کا ہے تو ریشم بن جائے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توت کا پتا ہی خدا کی وجود کی دلیل ہے کہ اللہ کریم نے اس میں مختلف خصوصیات رکھی ہوئی. تو تبھی ابو نواس نے کہہ دیا کہ فی کل شیء لہ آیۃ، ہر ایک ذرے میں اللہ کے لیے دلیل ہے، تدل علی انہ واحد، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ سارے کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. اور سعدی نے فرمایا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گویا، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید، ہر ایک پودا، ہر ایک تیر جو زمین سے نکل آتا ہے وحدہ لا شریک لہ گویا، وہ امپلائڈلی وحدہ لا شریک کا ورد کر رہا ہے. امپلائڈلی because that is a symbol, that is a sign of Allah سبحانہ وتعالی. دوسری جگہ فرمایا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتری معرفت کے بنیاد. برگ درختان سبز، سبز درخت کے پتے در نظر ہوشیار، عقل مند کے نظر میں، ہر ورق دفتری معرفت کے بنیاد. یہ ہر ورق اور ہر پتا ایک مکمل دفتر اللہ کی شناخت ہے. تو یہ دوسرا ترجمہ. اور تیسرا اللہ نور السماوات والارض، اللہ کریم روشن کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور روشن کرنے والا ہے زمین کا. تو اب قریب والے آسمان کی روشنی تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں. آپ ذرا چلے جائیں سورہ ملک پر، 29ویں پارے کی پہلی سورت، آیت نمبر 5، آیت نمبر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور تحقیق ہم نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مزین بنا دیا یہ قریب والا آسمان بِمَصَابِيحَ، قمقموں سے، مصابیح قمقموں سے. قریب والا آسمان اس کے نیچے تو یہ قمقمے ہمیں نظر آ رہے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سب کچھ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے واپس اپنے سبق، عبداللہ ابن مسعود نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کریم نے تو آسمان کو ان قمقموں سے روشن بنا دیا ہے. اللہ کریم فرماتے میں نے زمین کو بھی روشنی دے دی، زمین کو بھی روشن بنا دیا ہے. تو اللہ نے زمین کو کس سے روشن بنا دیا ہے؟ یا تو کوئی قمقمے نظر نہیں آ رہے. تو حضور پاک نے فرمایا العلماء نجوم الارض، قرآن و سنت کے علماء یہ زمین کے ستارے، قرآن و سنت کے علماء ہاں یہ زمین کی روشنیاں ہیں. اور ستاروں کے 3 فائدے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، ستاروں کے کتنے فائدے ہیں؟ 3 فائدے، اور تینوں قرآن میں ذکر ہے.
تینوں. سورہ نحل آیت نمبر 16. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات اور اللہ نے نشانیاں بنا دیے زمین میں، وبالنجم اور ستاروں کے ذریعے هم يهتدون یہ لوگ ڈائریکشن معلوم کرتے ہیں. تو ستاروں کا ایک فائدہ رات کے وقت ڈائریکشن معلوم کرنا، یہ ایک فائدہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتادہ کی روایت کہ ستاروں کا ایک فائدہ قرآن کریم نے فرمایا وبالنجم هم يهتدون. آیت کا حوالہ دینے سورہ نحل کی آیت نمبر 16 اور سورہ ملک پہ جائیں. یہ آیت نمبر 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْابِيحَ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ہم نے قریب والے آسمان کو قمقموں سے روشن بنا دیا ہے. تو دوسرا فائدہ روشنی دینا، دوسرا فائدہ روشنی دینا. اور تیسرا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور یہ شیطانوں کے لیے میزائل ہیں، اور یہ ستارے شیطانوں کے لیے میزائل ہیں، یہ شیطانوں کے لیے بم ہے جو ان کے مارے جاتے ہیں. جب شیطان اوپر چڑھتے ہیں تو ایک ستارہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اب ستاروں کے 3 فائدے قرآن نے ذکر کر دیے. ایک ڈائریکشن معلوم کرنا، دوسرا روشنی، تیسرا اللہ کے دشمن کو مارنا. صحیح. تو جب عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں حضور پاک نے کہہ دیا کہ العلماء نجوم الارض، قرآن و سنت کے علماء یہ ہیں زمین کے ستارے، تو ان کی 3 ڈیوٹیاں ہوں. ایک تو یہ کہ عالم کا کردار ایسے ہوگا کہ لوگ اس کے کردار سے دینی ڈائریکشن معلوم کریں، لوگ اس کے کردار سے دینی ڈائریکشن معلوم کرے. یعنی عالم میں 3 صفات ہونی چاہیے. آپ لکھیں عالم میں 3 صفات: علم، دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاص. اگر عالم میں یہ صفات ہوں تو اس کے کردار سے واقعی ڈائریکشن معلوم ہوگا کہ بھائی یہ مولوی صاحب یہ کام کر رہے تھے، اور ہمارے جیسا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر رحم فرمائے، اللہ بچائے رکھے. دوسرا کہ عالم کا وجود وہ روشنی کا ذریعہ ہونا چاہیے کمیونٹی کے لیے. جہاں پہ وہ رہ رہا ہو تو وہاں کم از کم کچھ دین کی روشنی پھیلے. تیسری بات کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ دین کے دشمنوں کے لیے وہ بالکل اس طرح ہو جس طرح ایٹم بم. ان کے لیے مثل، انگریزی میں مثل ہو اور اردو میں میزائل. ذہن میں آ گئی. تو جو 3 صفات اللہ کریم نے ستاروں کے ذکر کر دیے. ابن مسعود نے جب رسول پاک سے پوچھ لیا اور حضور علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کہ علماء نجوم الارض، تو ابن مسعود نے کہا کہ 3 ڈیوٹیاں ان کی متعین ہوگی. یہ صحابہ بھی بڑے پک کرنے والے لوگ تھے کہ 3 ڈیوٹیاں علماء کی متعین ہوگی. they will do all the 3 jobs. ان کا ذاتی کردار ایسا کہ اسی کے کردار سے ڈائریکشن معلوم. صحیح. ان کا وجود وہ ملت کے لیے روشنی کا ذریعہ. صحیح. اور اللہ کے دشمنوں کے لیے وہ چلتے ہوئے مثل. واپس اپنے سبق. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کریم روشن کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مثل نور، اللہ کی روشنی کا مثال کمشکات فیہا مصباح. اب اللہ کا روشنی ہونا یہ معقول امر ہے. کیسا امر ہے؟ معقول امر ہے. اس بلب کا یا کسی لیمپ کا اسی کا روشنی وہ محسوس امر ہے، ویزیبل ہے. وہ کیا ہے؟ ویزیبل. اب معقول کو جب آپ عقل کے قریب لاتے ہیں تو محسوس سے اس کی مثال دے دیتے ہیں، محسوس سے اور ویزیبل سے اس کی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ویزیبل سے مثال دوں کہ یہ لائٹ کس قسم کی. مثل نور ہے، اللہ کے نور کے مثال کمش صفت
کمشکاتن ایک تاقچے جیسی ہے. تاقچہ کہتے ہیں جو دیوار میں بنا رہتا ہے، وہ پرانے گھروں میں، مٹی کے گھروں میں، جس میں وہ کیا ہوتا ہے؟ تاق، منہ دری والی دری، تاق. ہاں مثل نور ہے. آپ دری کہتے ہیں؟ اچھا ہاں دریچہ. دریچہ ایسا ہوتا ہے. مثل نور کمشکاتن، اس دریچے کی مانند ہے، فیہا مصباح، جس کے اندر لمپ پڑا ہوا ہو، المصباح، اور وہ لمپ فی زجاجہ، شیشے کے اندر پڑا ہوا ہو. الزجاجۃ، اب شیشے کے اندر لائٹ وہ کئی چھند ہو جاتی. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، اور وہ شیشہ کأنہا کوکب، وہ ایسا ہے کأنہا کوکب، جس طرح ایک ستارہ ہو، دری چمکنے والا. وہ شیشہ بھی اس طرح ہے جس طرح خود اپنے تئیں ایک ستارہ ہے چمکنے والا. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ لیمپ اسے جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، برکت والے درخت کے تیل سے. زیتونۃ، یہ اس درخت کا نام ہے، زیتون کے تیل سے. لا شرقیۃ، اور زیتون کا تیل وہ دھواں بالکل نہیں دیتا. باقی جتنے سارے تیل ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح لگائے رکھیں وہ دھواں دے گا. لا شرقیت ولا غربیت، اور وہ زیتون سے معتدل موسم میں کڑا ہوا ہے. لا شرقیت ولا غربیت، جو نہ مکمل مشرقی ہے اور نہ مکمل مغربی، کیونکہ وہ زیتون جو یا ایسٹرن میں پیدا ہوتا ہے یا ویسٹرن میں پیدا ہوتا ہے، اس کے تیل میں وہ کمال نہیں ہوتا جو مڈل ایسٹ میں پیدا ہوتا ہے. صحیح، اس لیے وہ آب و ہوا کی برکت ہوتی ہے. تو اللہ کریم، اس کا معنی ہے کہ اللہ کریم کو ایگریکلچر بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے. صحیح. من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، ایسا کہ نہ ایسٹرن ہے اور نہ ویسٹرن ہے. یکاد زیتها یضیء، اور اس کا وہ تیل ایسا ہے، یضیء کہ اپنے تئیں وہ چمکتا رہتا ہے. ولو لم تمسس نار، اگرچہ اسے کوئی آگ نہیں پہنچی، وہ اتنی شائننگ تیل دے دیتا ہے. مڈل ایسٹ کا جو تیل ہوتا ہے آلیو آئل، وہ اتنا شائننگ ہوتا ہے، باقی دنیا کے زیتون کا تیل ویسا نہیں ہوتا. نور علی نور، یہ روشنی ہے روشنی کے اوپر، یعنی روشنی ہی روشنی ہے. تو اٹ مینس کہ اللہ کی ذات روشنی ہی روشنی. اللہ کی ذات مخصوص سے مثال دے دیا تو پیچھے پھر کہ نور علی نور، بس مختصر میں ہی کہتے کہ اللہ کی ذات روشنی ہی روشنی. نور علی نور، وہ روشنی ہے روشنی ہے. یاد اللہ لنورہ، ہدایت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نور کی جانب، من یشاء، اس کو جسے وہ چاہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مخصوص مثال لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھ جائیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کریم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. اب یہ فی بیوت، اسے ہم کہتے ہیں مقدم پریڈیکیٹ. مقدم پریڈیکیٹ یعنی خبر مقدم. یہ ہے اصل میں سینٹینس کا آخری حصہ، لیکن کبھی عربی گرامر میں سینٹینس کا آخری حصہ پہلے آ جاتا ہے اور پہلے والا حصہ وہ بعد میں آ جاتا ہے. تو اس کا پہلے والا حصہ وہ ہے رجال لا تلہی. آیت نمبر 37 دیکھیں، رجال لفظ ہے وہاں. آیت نمبر 37 کی شروع میں لفظ رجال کیا ہے؟ رجال، وہ ہے اصل میں سینٹینس کا پہلا حصہ. تو جب پورا مفہوم ہم بیان کر دیں تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ فی بیوت، ان گھروں کے اندر. اب گھروں سے مراد مساجد. فی بیوت، ان عبادت خانوں کے اندر. اذن اللہ، کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان ترفع، کہ اسے مادی اور معنوی اعتبار سے اونچا بنایا جائے. معنوی اور مادی اعتبار سے عبادت خانے اونچے ہونے چاہیے. اور یہی ہے وہ فلسفہ مینرٹ کا. مینرٹ کا فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے اس بلڈنگ کی منزلت واضح ہو جاتی، اس کی منزلت واضح ہو جاتی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، تو مادی اعتبار سے اس بلڈنگ کی کوئی نشانی ہونی چاہیے.
امتیاز، ڈسٹنکشن. ان ترفع کا معنی ڈسٹنکشن، ان ترفع کا معنی ڈسٹنکشن. چرچ آپ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ وہ چیز ہوتی ہے. تو مسجد کیسے معلوم کریں گے؟ ہماری مسجد کا کوئی پتہ نہیں لگتا باہر سے، اس لیے اب ہم مینارہ بنا رہے ہیں. اپارٹمنٹ لگتے ہیں کہ بہت سارے اپارٹمنٹ ہے، کس کے ذیشان کی. تو جب مینار بن جائے گا تو لوگ کہیں کیا ہے یہ سینیگاگ کا کوئی ہوتا ہے؟ ہاں کیا ہوتا ہے؟ تو بیل کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے. گنبد سا بنا. سینیگاگ میں بھی گنبد ہوتا ہے. صحیح. اور یہ مندر میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں الٹا اچھا. فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں کے اندر، عبادت خانوں کے اندر، اذن اللہ جس کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان ترفع کہ ان کو ڈسٹنکٹ رکھا جائے، مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی. مادی اعتبار یعنی اس کا سٹرکچر وہ ڈسٹنکٹ، اس کا سٹرکچر وہ ڈسٹنکٹ، اس کا سٹرکچر ہاں ڈسٹنکٹ ہو، اور معنوی اعتبار سے اس کو احترام ملے. اب ہم اپنے گھر جاتے ہیں تو جوتوں سمیت پھرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جوتوں سمیت آنا یہ احترام کے خلاف ہے. تو اسے کہتے ہیں معنوی قبول. کیا کہتے ہیں؟ کبھی کوئی نشان ہونی چاہیے، تو کچھ نشانی ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا مینار رکھنا چاہیے. وہ پاکستان میں ایک ملتا ہے بنا بنایا، ہاں تو وہ ٹھیک ہے، وہ پاکستان سے منگوائے جائیں، شپ میں ایک ہی منگوایا جائے. وہ ہوتا ہے اسٹیل کا، اسٹیل کا بھی بناتے ہیں، سیمنٹ کا بھی بناتے ہیں، مختلف قسم کے. وہ تو اب لوگ مینار کا بھی بناتے ہیں مسجدوں پر، بس مسجد بن جاتی ہے تو وہ درمیان والا محراب جیسا ہے وہ بھی اس طرح بنا بنایا لا کے وہاں فکس کر دیتے ہیں، اور دونوں کونوں پر مینار بھی فکس کر دیتے ہیں. بس ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں، اس طرح بنایا گیا ہے. اب ہے، ہم نے اجازت دے دی. ہاں اس لیے تو ہم نے اعلان کر دیا اور کمیٹی بھی بنائی. چودھری صاحب کہاں رہتے ہیں؟ ہم نے کمیٹی بھی بنائی، مینریٹ کمیٹی. اچھا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ایسٹ ہل کی بات ہے، یہ ہم نے ایسٹ ہل میں بات کی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان مکانات کے اندر، ان گھروں کے اندر جس کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان ترفع کہ ان کو رفعت دے دی جائے ڈسٹنکشن کے لیے، وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ اور یاد کیا جائے ان گھروں کے اندر اللہ کا نام، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا تاکہ تسبیح کرے اللہ تعالیٰ کے لیے ان گھروں کے اندر، ان مکانات کے اندر، بالغدو والآصال صبح اور شام، بالغدو والآصال صبح اور شام. اب کون؟ یہ ہے جملے کا پہلا حصہ. یہ سارے کام کون کریں گے؟ رجال، مرد کریں گے. رجال مرد کریں گے. اب مرد کا یہ معنی نہیں کہ خواتین نہیں کریں گے، یہ مردانگی کی بات. تو مردانگی ایک اصطلاح ہے. مردانگی کیا ہے؟ ایک اصطلاح ہے کہ ایسے اشخاص کریں گے لا تلہم تجارت، لا تلہم جسے لا تعلق نہیں کر سکتے دینی کام سے، تجارت بزنس، ولا بیع اور نہ ٹرانزیکشنز عن ذکر اللہ اللہ کے یاد سے، واقام الصلاۃ یعنی مینس کہ وہ ٹائم نکالتے ہیں کاموں کے لیے. مسئلہ وہی ہوا کہ ٹائم نہیں یاد ہو میرے پاس. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارے کام ان لوگوں کے کرنے کے جو ٹائم نکالتے ہیں. بزنس اور ٹرانزیکشن ان کو لا تعلق نہیں کروا سکتے. یہاں تو ہر ایک آدمی کی اپنی ریزرویشن ہے. آپ کہیں بھائی یہ کام، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو بالکل ٹائم نہیں. بھائی آپ کے پاس ٹائم نہیں، فلاں کے پاس میٹنگ ہے، فلاں کے پاس کوئی فرشتے اتر آئیں گے. رجال ایسے اشخاص کریں گے لا تلہم، کیونکہ ہم یہاں مسجد میں جو بھی کام کرتے ہیں صحیح، تو ہمارے ہاں ایک ضرب المثل مشہور ہے پشتوں میں کہ جو بھی ذمہ داری ایک بھی آدمی پر، یہ ذمہ داری فلاں کو، یہ ذمہ داری فلاں کو، یہ ذمہ داری فلاں کو، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ گناہ کا پہاڑ موجود ہے اسی پہ ڈالتے رہیں. صحیح.
تو ہمارے ہاں بھی گناہ کا پہاڑ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. جو بھی ہم تجویز دے رہے تھے وہ کہتے فاضل سے کہہ دو. میں نے کہا اس آدمی کو آپ دیوانہ بنا دو گے کبھی چھوڑو گے. اس نے بھی سرنڈر کرنا ہے کہ بھائی بس مجھے بھی معاف کر دو. کیونکہ تقسیم کار ہونا چاہیے. کمیونٹی کے کام ایک آدمی سے نہیں چلتے کہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے وہ آدمی دوڑتا رہے گا لیکن اگر سارے کام اب چودھری صاحب فار ایگزامپل وہ ٹیمپا کا ڈائریکٹر ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جو بھی ذمہ داری وہ چودھری صاحب کے گلے میں ڈال دی جائے. نہیں, یہ مینز کہ وہ ایک یہاں بورڈ کے حوالے سے ایک ذمہ دار آدمی ہے لیکن باقی دوست وہ والنٹیئرلی یہ کام کرتے ہیں. صحیح, اگر اس طرح نہ ہو تو پھر کام نہیں ہوتے. جو ہوتے ہیں چودھری صاحب. ہاں تو اس کو یہاں دوزخ میں رکھنے دیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فاضل صاحب آج وہ بات آپ چھوڑے نا, آج کر دیں بھی درس کے بعد. یاد آئی پھر آپ سوچیں کہ میں آپ ہر رات جب درس کے بعد میں آپ سے کہہ لیتا ہوں تو آپ کہتے ہیں وہ تو پھر نکل گیا, میں پھر بھول گیا. سمجھ گئے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اشخاص افراد لا تلہیہم جنہیں لا تعلق اور غافل نہیں کر سکتے. تجارت ولا بیع خرید و فروخت عن ذکر اللہ اللہ کے یاد سے. واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے. وایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوما ڈرتے وہ اس دن سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار جہاں پہ آنکھیں اور دل الٹتے پلٹتے جائیں گے. اللہ کریم نے ایک زبردست محاورہ استعمال کر دیا کہ جب ہیبت بہت زیادہ ہو تو آنکھیں الٹتی پلٹتی ہیں اور دل الٹتے پلٹتے ہیں, لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن سے ڈرتے ہیں جہاں پہ آنکھیں اور دل لوٹ پوٹ ہوتے جائیں گے. جنہیں بڑا ہیبت زدہ دیں. ہاں ڈے آف ججمنٹ. یخافون یوما تتقلب فیہ کہ الٹتے پلٹتے رہیں گے اسی میں. القلوب دل, والابصار اور آنکھیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وہ یہ کام کس لیے کرتے ہیں؟ لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالی. احسن ما عملوا بہتر وہ جو عمل کر چکے ہیں. ویزیدہم من فضلہ تو بدلہ اللہ دے دے گا. بدلہ اللہ دے دے گا. اور یزیدہم من فضلہ اسے کہتے ہیں بونس. یزیدہم من فضلہ اسے کہتے ہیں کیا؟ بونس. تو آپ کا بدلہ تو چھوٹا سا ہوگا لیکن بونس جو اللہ دے گا وہ آپ کے بدلے سے کئی چند زیادہ ہوگا. صحیح, ایک ہوتی ہے آپ کی سیلری اور ایک ہوتا ہے بونس. کبھی کبھار کمپنی کو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے صحیح ہاں کہ بونس وہ تنخواہ سے زیادہ مل جاتی ہے. تو اللہ کریم نے اس لیے اسے فضل کہہ دیا کہ بونس وہ تو مہربانی ہے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور زیادہ دے گا ان کو اپنی مہربانی سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور اللہ تعالیٰ رزق دے دیتا ہے اس کو جسے چاہے بغیر حساب کے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. اعمالهم ان کے ویلفیئر والے اعمال. اعمالهم اس سے کون سے اعمال مراد ہیں؟ جو ویلفیئر والے کرتے ہیں, مثلا اسپتال بنائے, اسکول بنائے, پل بنائے, انسانیت کے خیر کے کام کیے. تو یہ خیر کے کام ہیں لیکن ان کا کوئی ایگریمنٹ نہیں اللہ کریم کے ساتھ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت کے حوالے سے اس کی مثال ایسی. والذین کفروا اعمالهم ان کے خیر والے اعمال بغیر ایگریمنٹ کے. کسراب بقیعۃ وہ ایسا ہے جس طرح سفید ریت. بقیعۃ کلے سارا میں. یحسب الظمآن ماء کہ پیاسا آدمی اس پر خیال کرے ماء بہتے ہوئے پانی کا. یہ تبھی آدمی کو احساس ہوگا جب آدمی جائے بلوچستان کے بلوچ ایریا میں. بلوچستان کے بلوچ ایریا میں سینکڑوں مائلز پر پھیلے ہوئے وہاں ریتلے بیابان ہیں. ریتلے یہاں آپ نے تو آپ نے دیکھ لیا ہے, سندھ میں بھی ہیں صحیح. تو سخت گرمی میں آپ اس ریت کو دیکھتے رہیں گے. وہ اس طرح ہوتا ہے آدمی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اوشن جا رہا ہے. ہاں کیا کہتے ہیں؟ معراج. MEMIRAG معراج. کسراب بقیعۃ وہ معراج جیسے بقیعۃ جو کلے سارا میں ہو. یحسب الظمآن ماء کہ آدمی اس کے متعلق یہ خیال کرے
کون سا آدمی؟ الظمآن، ظمآن کا مین پیاسا، ظمآن کا مین پیاسا، کہ گمان کرے الظمآن پیاسا آدمی ماء پانی کا، تو وہ دوڑ کے وہاں چل پڑا کہ پانی پی، حتی اذا جاءہ، تاکہ وہ وہاں آ گیا، لم یجدہ شیئا، تو اس نے کوئی تھوڑا سا پانی بھی نہیں پایا۔ اچھا اب آدمی تو گیا کہ میرا پیاس بجھے وہاں، اور پیاس تو خاک بجھے، وہاں ایک آدمی کے ہتھے پڑ گیا اور اس نے مارنا شروع کر دیا۔ صحیح، اللہ کریم نے فرمایا اب کافر جو کچھ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہماری پیاس بجھے گی، یعنی بدلہ ملے گا، وہاں تو اللہ ڈنڈا لیے تیار کھڑا ہے۔ ہاں وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، اور اس نے وہاں پایا اللہ تعالیٰ کو اسی سراب کے ہاں، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، تو پورا دیا اس کو اس کا بدلہ مارتے مارتے۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ او كَظُلُمَاتٍ، یا ان کے اعمال ایسے ہیں، کظلمات، دیر سارے تاریکیاں، فی بار، سمندر کے اندر، لجین، جو گہرا سمندر ہو کالے پانی کا، یغشاہ موج من فوقہ موج، جہاں پہ لیروں پہ لیر آتے ہوں، من فوق سحاب، اور اوپر سے بادلوں نے بھی ڈکا ہوا ہو، ظلمات بعضها فوق بعض، کافروں کے اعمال تو تاریکیاں ہے، کافروں کے اعمال تو تاریکیاں، لیئرز اپان ادر لیئرز اپان ادر لیئرز اپان ادر لیئرز، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، اتنی تاریکیاں ہیں، یہ اللہ مخصوص مثال دے رہا ہے کہ ان تاریکیوں میں آدمی اگر اپنا ہاتھ بھی نکال دے، لم یکد یراہا، اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ، تو اللہ کریم فرماتے کفر کی تاریکیاں اتنی ساری ہیں کہ یہ آدمی تو تاریکیوں میں ڈکا ہوا ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ نہیں دیکھ سکتا اپنے ہاتھ کو، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جسے نہ دیا اللہ تعالیٰ نے نور، روشنی ایمان کی، فما لہ من نور، تو اس کے لیے اعمال کوئی روشنی نہیں دے سکتے، کیونکہ اعمال کی روشنی دیٹ از ڈیپینڈ اپان دی لائٹ آف ایمان، کیونکہ لائٹ آف ایمان اسی کی حیثیت ٹرانسفارمر کی، اسی کی حیثیت کس چیز کی؟ ٹرانسفارمر کی، یا اسی کی حیثیت پاور ہاؤس کی، تو پاور ہاؤس ہو، وہاں پاور موجود ہو تو آپ کے بلب میں لائٹ آتا رہے گا۔ صحیح، اعمال کی حیثیت بلب کی، اعمال کی بلب کی، اب بلب میں لائٹ کب آئے گا؟ جب جنریٹر جنریٹ کروا رہا ہو، جب جنریٹر جنریٹ نہ کر رہا ہو، آپ نے 2000 واٹ کا بلب لگا دیا، کس فائدے کا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کو میں نے پاور ہاؤس نہیں دیا ایمان والا، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے عمل والا بلب کبھی روشنی نہیں دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا۔